اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو سورۃ القدر المبارکہ میں ہے اور ہم نے کچھ گفتگو کی بعض درسوں کے اندر، اور آج ہم گفتگو کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اس آیت کے بارے میں جس میں مولا عز و جل فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تو ہم نے کل گفتگو کی اس بارے میں کہ ملائکہ اور روح ایک ہے یا الگ الگ ہے، یعنی ایک سے مراد یعنی ملائکہ اور روح، یعنی روح سے مراد کیا ہے؟ تو آیا روح سے مراد جبریل امین ہے یا روح کوئی اور شے ہے اور ملائکہ الگ ہیں؟ یعنی اس سب بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور امام علیہ السلام کا فرمان جو روایت میں آیا اور نظریات مفسرین کے، اور امام علیہ السلام کا یعنی جو آپ نے حدیث شریف میں فرمایا وہ بھی ہم نے بیان کیا۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں امر کے بارے میں، وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر۔ امر کے بارے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ امر سے مراد کیا ہے، امر سے مقصود کیا ہے؟ منظور از من کل امر این است۔ امر سے مراد یہ ہے کہ فرشتگان برائے تقدیر و تعین سرنوشت ها آوردن ہر خیر و برکتی در اون شب نازل بشود۔ امر سے مراد یہ ہے، من کل امر سے مراد یہ ہے کہ فرشتے برائے تقدیر و تعین سرنوشت ها، یعنی تقدیر و تعین یعنی مقدرات کو معین اور مقرر کر کے یا ان کے ساتھ لے کر آتے ہیں، ہر خیر و برکت کو لے کر نازل ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کی تقدیریں ان کو معین اور ان کے مقدر لے کر برکت اور خیر کے ساتھ اس شب میں نازل ہوتے ہیں۔ وہ ہدف از نزول انہا انجام امور است، اور ان کے نازل ہونے کا جو ہدف اور سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان امور کو انجام دینا ہے۔ ان کے جو نازل ہونے کا سبب ہے یعنی جو فرشتگان الہی نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، جو نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح اس رات میں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کے لیے برکت خیر کو لے کر آئیں، ان کو انجام دیں، تقدیریں انسانوں کی جو معین ہیں یا کی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں اس رات میں ان کو پہنچائیں۔ ان کے نازل ہونے کا ہدف اور سبب یہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر امر خیر و ہر سرنوشت و تقدیر بخود میاورن، یا اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا ہر خیر اور ہر مثلا تقدیر جو لکھ دی گئی ہے اس کو لے کر وہ آتے ہیں، جو ہونے والا ہے انسان کے مقدر میں، جو انسان کے لیے کام ہونے والے ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں وہ ان کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور خیر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ بعضی نہیں گفتان منظور نست کہ انہاب امرو فرمان خدا نازل بشن، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اور مقصود جو ہے منظور جو ہے امر سے نازل جو ہوتے ہیں، جو امر سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور فرامین کو لے کر نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح، یعنی اللہ کے امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرمان کو اس کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ولی مناسب ہمون معنی اول است، یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب جو ہیں وہ معنی اول ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ولی مناسب ہمون معنی اول است۔ تعبیر با یعنی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ربہم سے مراد کیا ہے؟ ربہم سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ درون تکیہ روح مسئلہ ربوبیت و تدبیر جہان شدہ است، یعنی جو مسئلہ جو مربوط ہے، یہ مسئلہ مربوط ہے اللہ عز و جل کی ربوبیت اور اس کی تدبیر جہان سے، جو مولا عز و جل نے انسان کو پیدا کیا، ان کو خلق کیا
وہ ان کا رب ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ان کا پروردگار ہے اور پوری دنیا کا بنانے والا ہے، اس کے امور کو چلانے والا ہے۔ تناسب نزدیکی بکار ان فرشتگان دارت، یعنی یہ نزدیک تر مناسبت ہے جو فرشتوں کام سے نزدیک پائی جاتی ہے کہ انہاں برائے تدبیر و تقدیر امور نازل میں شوان، کہ یہ فرشتگان الہی اس تدبیر اور اس تقدیر کے امور تدبیر و تقدیر کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ تدبیر امور اور تقدیر امور کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی رب ہے نا، من کل تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تو اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ اس نے کائنات کو پیدا کیا اور لوگوں کے کا رب ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کا رب ہے، تو یہ اور تدبیر کرتا ہے دنیا کی۔ تو یہ معنی یعنی جو ہے دیکھا جائے تو یعنی اس طرح دیکھا جائے کہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو ان تدابیر اور تقدیر کو لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَقَارِ اُنْہَا نِی گوشے از ربوبیت پروردگار است، اور ان کا کام بھی گویا اللہ کی ربوبیت کا، یعنی جو اللہ کی ربوبیت ہے مولا عز و جل ان کے ذریعے بھی بہت سارے کاموں کو انجام دلاتا ہے اور ان کو حکم کرتا ہے کاموں کو انجام دینے کے لیے، یعنی فرشتوں کو۔ پتر آخرین آیے میں فرمائے، اور مولا عز و جل آخری آیت میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، شبیہ است اٹندے سلامت و خیر و رحمت تا طلوع صبح، یعنی برکت اور رحمت کی رات ہے جس میں جو ہے وہ ملائکہ رحمت برکتوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ، خیر و سلامتی رحمت کے ساتھ، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ ہم قرآن در نازل شدے، قرآن کریم بھی اس میں نازل ہوا، اللہ کی عبادت اور ان رات کا احیاء، ان رات میں عبادت الہیہ کا انجام دینا، یہ 1000 مہینوں کے معادل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بلکہ ان سے بہتر ہے۔ ہم خیرات و برکات الہی در ان شب نازل میں شواد، اللہ عز و جل کی خیرات اور برکات اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ اپنی برکتوں کو، رحمتوں کو اس رات میں نازل کرتا ہے۔ ہم رحمت جو رحمتیں اس رات میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی رحمت خاص کو بھی شامل ہے، صحیح ہے، ہم رحمت خاصش شامل حال بندگان بھی گرداد، یعنی اللہ کی رحمت خاص بھی بندوں کے حال کو شامل ہوتی ہے، یعنی جو اس کی رحمت خاص ہے وہ بھی بندوں کو حاصل ہوتی ہے، ان کے حال کو شامل ہوتی ہے۔ وہ ہم فرشتگان اور روح در ان شب نازل بھی گردان، اور فرشتے اور روح بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں، یعنی اس رات میں قرآن کریم بھی نازل ہوا۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی سے دعا کی جاتی ہے، اللہ سے قربت اختیار کی جاتی ہے، اور اللہ کی اطاعت اور عبادت میں رات گزاری جاتی ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں برکات الہیہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کی رحمتیں خاص بھی بندگان الہی کے لیے شامل حال ہوتی ہیں، یعنی اس کی ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ رحمت عام میں بہت سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، سب لوگ شریک ہوتے ہیں، دنیا شریک ہوتی ہے، خلقت شریک ہوتی ہے، لیکن رحمت خاص میں اس کے بندگان خاص شریک ہوتے ہیں، یعنی بارش اللہ کی طرف سے ہوگی، اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے، سب کو فائدہ ہوگا، ہر کھیت کو فائدہ دے گی، ہر انسان کو فائدہ پہنچائے گا، لیکن کچھ رحمت خاص ہیں جو مومنین کے لیے ہیں، یعنی مولا عز و جل رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس رات میں اللہ کی برکت خاص اور رحمت خاص بھی نازل ہوتی ہیں اور آتی ہیں، اور اس رات میں اللہ عز و جل کے فرشتے اور روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ بھلے یہ رات عظیم رات ہے، برکتوں کی رات ہے، یہ رات عبادات اور اطاعت کی رات ہے، اس رات میں مولا عز و جل کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لہٰذا اس رات کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارا جائے
تاکہ اس کی برکتوں کو اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر طریقے سے حاصل کیا جائے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی انشاءاللہ کل فی امان اللہ. خدا حافظ.